اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ احکام اسلام آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی السیستانی دام ظلہ الوارث کی فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل عرض کیے جا رہے ہیں، اور گفتگو وضو کے حوالے سے ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ آئیے گفتگو کو آپ کی خدمت اقدس میں مسلسل کیا جائے تاکہ وہ تمام مسائل کے جو وضو کے حوالے سے اہم ترین مسائل ہیں اچھی طریقے سے واضح ہو سکیں، اور ہم کہیں نہ کہیں اس منزل کو درک کر سکیں کہ وضو جیسی اہم ترین شے اسلام میں جو ڈائریکٹ واجب نہیں کی گئی ہے بلکہ اس لیے واجب کی گئی ہے، کسی واجب کا مقدمہ ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہے، طواف واجب کے لیے وضو کرنا ہے۔ اور جب ایسی چیز جو مقدمہ واجب ہے، جب اتنی اہمیت کی حامل ہے، تو خود وہ شے کہ جس کے لیے وضو کیا جا رہا ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ گفتگو مسلسل ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے۔ شرائط وضو، جن چیزوں کی بنیاد پر وضو درست ہوتا ہے، وہ خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ ہم نے ان تمام نوجوان دوستوں کا اور اپنی تمام بہنوں کا خیال رکھا ہے کہ جو اردو زبان سے آشنا نہیں ہیں اور ہندی زبان کو کما حقہ سمجھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ان کے لیے ٹیکسٹ کی صورت میں اسکرین کے اوپر ہندی زبان میں مسائل کا سلسلہ بھی موجود ہے، وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے، کتاب آپ اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ کسی مدرسے کے ایسے حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ آیا وہ تمام لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے ہی وقف کیا گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کسی ایسے مدرسے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر معلوم ہے کوئی ایسا حوض موجود ہے یا کوئی ایسی فرض کی ٹنکی اور ٹیپ وغیرہ موجود ہے کہ جہاں پر وضو وہاں کے رہنے والے اسٹوڈنٹ اور طلباء اور چھاتر کرتے ہیں۔ تو اب یہی فرما رہے ہیں کسی مدرسے کسی حوض سے، وضو عموماً حوض سے ہوتا تھا مدرسوں کے اندر، اب اگرچہ وہ حوض وغیرہ موجود نہیں ہے، اب عموماً بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں اور ٹینک سے تعلق رکھنے والے ٹیپس وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے اگر وہی ٹیپس ہوں یا کوئی بھی سلسلہ ہو یا کوئی نل ہو فرض کیجئے، تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ وضو وہاں کر سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہو کہ جناب یہ تمام ہی لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس کو جو بنانے والے نے یا پیسے لگانے والے نے اس کو جو پیسہ لگایا ہے اس کے لیے یہ وقف نہیں کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ ہی کے لیے ہے۔ لہذا اگر علم نہیں ہے آپ کو اس سلسلے میں کہ پتہ نہیں بنانے والے نے طلباء کے لیے وقف کیا ہے یا غیر طلباء کے لیے وقف کیا ہے، تو وہاں جناب علی اس ورنیل کے اوپر وضو کرنا جائز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا صرف مدرسے کے طلباء کے لیے وقف ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اور صورت یہ بھی ہو ساتھ میں کہ لوگ من اس سے کرتے ہوں اور کوئی اسے منع بھی نہ کرتا ہو، یعنی لوگ وضو بھی کرتے ہیں، لوگ کوئی منع بھی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہاں پر وضو کیا جا سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کا وضو بھی درست ہوگا اور آپ کی باقی عبادتیں جو اس وضو کے ذریعے انجام دی گئی ہیں وہ بھی درست ہوں گی۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آیا اس مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مثلا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور فرض کیجیے آپ کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، پیشاب آپ کو آیا اور آپ نے چاہا کہ آپ کہیں رک کے پیشاب بھی کر لیں اور اپنی عادت کے مطابق جب بھی آپ پیشاب کرتے ہیں فوراً ہی وضو بھی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کہیں ٹھہر کے مسجد میں چلے گئے، آپ نے وہاں استنجا بھی کیا، اس لیے وہاں پہ وضو کرنا لگے۔ اب چاہے وضو مسجد کا حوض ہو یا مسجد کی ٹیپ وغیرہ ہو، اب ظاہر ہے جو وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے یا حوض بنایا ہے یا وہاں پہ ٹیپ لگائی گئی ہے، وہ کس نے لگائی، کیوں لگائی ہے؟ وہ لگانے کی وجہ یہ کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں وہ لوگ یہاں وضو بھی کریں، وہ یہاں استنجا بھی کریں، وہ قباحت نہیں ہے۔ لیکن اب جو آنے والا ہے وہ برائے نماز نہیں آ رہا ہے، وہ صرف استنجا کرنے کے لیے آ رہا ہے، استنجا کرنے کے بعد حسب عادت وہ وضو بھی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی منزل کے اوپر وہ کیا کرے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دے گا؟ تو یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور یہ بھی نہیں
نہیں جانتا کہ اس مسجد کا حوض تمام لوگوں کے لیے وقف ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا درست نہیں ہے، لیکن عموماً لوگ اس سے حوض سے وضو بھی کرتے ہیں، اور جو اس مسجد میں نماز نہ بھی پڑھنا چاہتے ہوں اور کوئی منع بھی نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہی پہلے والا مسئلہ کہ اس صورت میں وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، اس کا وضو بھی درست ہوگا، چونکہ اس کی وجہ یہ کہ عمومی طور پر لوگوں کا منع نہ کرنا اور لوگوں کا اس طرح سے اس فعل کو انجام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام مومن بھی جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے۔ سرائے، مسافر خانہ اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں کا کہ جو اس میں مقیم نہیں ہے۔ ظاہر ہے سرائے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ دن بھر انسان سفر کرتا تھا، شام کو کسی جگہ ٹھہرتا تھا، جہاں ٹھہرتا وہ جگہ سرائے کہلایا کرتی تھی، یا مسافر خانے وغیرہ، ہوٹلز وغیرہ اس طرح کے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جگہوں کے اوپر جتنی بھی چیز، چاہے وہ باتھ رومس ہوں یا یہ ٹوائلٹس ہوں یا یہ کہ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے جگہ ہو، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی جو یہاں سرائے میں رہنا چاہتے ہیں یا ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں یا اس مسافر خانے میں مقیم ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص مقیم نہیں ہے، بات کہ اس کے لیے ہے جو مقیم نہیں ہے، وہاں نہیں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں رکا ہوا نہیں، اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو ان لوگوں سے جو مقیم نہیں، وضو کرنا صرف اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے، صرف ایک صورت میں کہ جب عموماً ایسے لوگ بھی وہاں جو مقیم نہیں ہوں اس سے وضو بھی کرتے ہوں اور کوئی منع بھی نہ کرتا ہو۔ یعنی فرض ہوٹل کے ذمہ داران یا فرض کیجئے مسافر خانے کے ذمہ داران یا وہاں کے ملازمین اگر آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں اور منع نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق عمومی طور کے اوپر کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہو چاہے وہ وہاں ٹھہرا ہوا نہ ہو۔ ظاہر کہ یہ تین مسئلے ابھی خدمت اقدس میں اس لیے بیان کیے گئے تاکہ آپ حضرات اس منزل کے اوپر محسوس کر سکیں کہ اسلام کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کی حد تک ہم ان تینوں مسئلوں کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں، اور تاکہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ اسلام میں جب عبادات کے لیے اس شرط کو، جس شرط کی بنیاد پر عبادتیں سامنے آتی ہیں، اتنی زیادہ اہم ترین منزل رکھی گئی ہیں کہ ان کے بھی باقاعدہ ایسے احکامات بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص اگر یہ جانتا ہے کہ یہ صرف مقیم افراد کے لیے، غیر مقیم افراد کے لیے نہیں ہے، یا مسجد کا حوض اس کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھنا وہاں سے وضو کرا تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلام، جو دین، جو دھرم ایسے وضو کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ کسی کا حق سلب کرنے کے بعد، کسی انسان کے حق کو سلب کرنے کے بعد اس منزل پہ اس طرح سے لے آئے اور اسلام کو قبول کر لے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا آئیے اسلام کو سمجھیے اور مسائل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اسی طرح سے حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے اور ہمارے ویڈیوز کو ان تمام لوگوں تک کہ جو لوگ مسائل اسلامیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں مسلسل شیئر کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔